یاد رکھو، ہر وہ دعا جو تم نے دل سے مانگی تھی وہ ضائع نہیں گئی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کے سناٹے میں روئی تھی، اللہ نے اس کے آنسو گنے تھے۔ یقین کرو تم تنہا نہیں تھے، تم کبھی تنہا نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے ان لمحوں کو یاد کرو جب تمہارے ارد گرد سب کچھ ختم سا لگ رہا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کوئی سہارا باقی نہیں تھا، اور تم نے صرف اللہ کو پکارا تھا، دل کی گہرائیوں سے، ایک سچے یقین کے ساتھ۔ کبھی سجدے میں گر کے، کبھی رات کی تنہائیوں میں، کبھی دل ہی دل میں رو کر، تم نے صرف اتنا کہا تھا، یا اللہ میری سن لے، میری مدد فرما۔ اور تمہیں لگ رہا تھا جیسے کچھ بدل نہیں رہا، جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبولیت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسی لمحے تمہاری آزمائش میں رحمتیں چھپی ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سنو، جب تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تمہیں آگے بڑھانے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری دعا کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، ہر ایک کو۔ یقین کرو تمہاری دعائیں رد نہیں ہوئی، تمہاری آواز اس آسمان کے اس پار پہنچی تھی جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نظر انداز نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ اس وقت کا بھی انتظار کرتا ہے جب بندہ پورے یقین سے پکارے۔ دیکھو، دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فوراً تمہیں وہ چیز مل جائے جسے تم مانگ رہے ہو۔ دعا کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ دعا کا مطلب ہے مانگ لینا کہ یا اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، بس تیرا کرم ہے، تیری مرضی ہے۔ کبھی کبھی تم گمان کرتے ہو کہ اللہ نے سنا نہیں، حالانکہ اللہ سن رہا ہوتا ہے، اور تمہاری دعا کے بدلے تمہارے حق میں کچھ اور بہتر لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے، سنوار رہا ہوتا ہے، اور ایسی راہ دکھانے والا ہوتا ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم نہیں جانتے، ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ سوچو، تم نے کتنی بار مایوسی میں ہاتھ اٹھائے، لیکن تم اب بھی زندہ ہو، اب بھی چل رہے ہو۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں سنبھالا گیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے کچھ وقت لیا ہے۔ وہ دعا جسے تم نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ مانگا تھا، وہ اس رب کے پاس محفوظ ہے جو کن فیکن کہہ کر ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم دیر سے بولے، یہ یقین رکھو کہ اللہ جلدی سے سن لیتا ہے۔ کبھی کبھی صرف تمہارے دل کا بدلنا ہی دعا کی قبولیت کی شروعات ہوتی ہے۔ تم جتنے قریب ہو اللہ کے، اتنی قریب ہے تمہاری دعا قبول ہونے کے۔ تو سنو، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو۔ تم جس درد سے گزرے ہو وہ بے مقصد نہیں تھا۔ تم جن سوالوں کے جواب مانگ رہے ہو ان کے جواب آسمانوں پر لکھے جا چکے ہیں۔ بس وقت آنے دو۔ اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن وہ اسے دیتا ہے جو بندے کے حق میں بہترین ہو۔ وہ وقت پر دیتا ہے اور پوری شان کے ساتھ دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے روٹھنے، ٹوٹنے اور بکھرنے کے لمحات اللہ کی خاص نگاہ میں تھے۔ وہ پل جب تمہیں لگا تھا کہ اب کوئی سہارا باقی نہیں، در حقیقت وہی پل تھے جب اللہ تمہارے سب سے قریب تھا۔ سنو، جب تمہارا دل بے وجہ تنگ ہونے لگے، جب ہر طرف مایوسی کا بادل چھا جائے، جب تمہاری زبان پر خاموشی طاری ہو اور دل کے اندر چیخیں ہوں،
تو سمجھ لو تمہاری روح اللہ سے ملاقات کی تڑپ میں ہے۔ تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، نہیں، تمہاری کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ دیکھو، کبھی کبھی اللہ تمہیں اس مقام تک اس لیے پہنچاتا ہے جہاں تمہیں صرف وہ نظر آئے، تاکہ تمہاری نظر اس دنیا سے ہٹ جائے جو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے خوش رکھتی ہے، اور تم اس رب کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے سنوار دیتا ہے۔ جب تم نے اللہ کو پکارا، جب تم نے دعا مانگی، تو وہ لمحہ صرف مانگنے کا نہیں تھا، وہ لمحہ اللہ کی طرف پلٹنے کا تھا، وہ لمحہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا تھا، وہ لمحہ دنیا سے نہیں، خود سے نہیں، بس رب سے جڑ جانے کا لمحہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچو کتنا بڑا وعدہ ہے یہ۔ تم اسے یاد کرو تو وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور جب رب یاد رکھے گا تو وہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پہاڑ ہل جاتے ہیں، دریا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یقین کرو، تمہاری سچی دعا زمین پر نہیں، عرش پر اثر ڈالتی ہے۔ اب اگر تم نے واقعی دل سے مانگا تھا، اگر تم نے خود کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اگر تم نے صبر کیا تھا، تو اب وہ وقت دور نہیں جب تم دیکھو گے کہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ اور سنو، جب تمہارا دل بے سبب سکون محسوس کرنے لگے، تمہاری وہی زندگی، وہی مسائل، وہی حالات ہوتے ہیں، مگر اندر ایک عجیب سا اطمینان آنے لگتا ہے، جیسے کوئی تمہیں تھامے ہوئے ہے، جیسے تم گر بھی جاؤ تو کوئی اٹھا لے گا۔ یہ وہ سکون ہے جو صرف اللہ دیتا ہے، اور یہ اسی وقت آتا ہے جب تمہاری دعا عرش تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تم وہی چیز مانگتے رہتے ہو، لیکن دل خود بخود ایک اور طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تمہیں کسی چیز کی طلب ختم ہونے لگتی ہے، اور تم سمجھ جاتے ہو کہ جو تم مانگ رہے تھے وہ تمہارے حق میں نہیں تھا۔ اللہ تمہارے دل کو نئی سمت دے دیتا ہے، اور وہی نئی سمت تمہاری کامیابی کی کنجی بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، جب دل کو بے وجہ سکون ملے، اور جب سوچ دعا سے مختلف ہونے لگے، تو سمجھ لو تمہاری دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یقین کرو، تم خالی نہیں لوٹو گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم نے مانگا تھا۔ بس صبر رکھو، یقین رکھو، اور اللہ کو اپنی کہانی مکمل کرنے دو۔ سنو، اگر آج تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ ہاں، میں نے سچ میں مانگا تھا، میں نے صبر کیا تھا، میں نے اللہ کو گواہ بنا کر راتوں کو آنسو بہائے تھے، تو پھر ایک بات اپنے دل پر لکھ لو، تمہاری دعائیں ضائع نہیں گئی۔ اللہ کبھی بھی کسی سچے دل کی فریاد کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تم بس اپنی منزل کے دروازے پر کھڑے ہو، بس ایک آخری لمحہ، ایک آخری دروازہ باقی ہے، اور وہ دروازہ کھلنے ہی والا ہے، انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔